السلام علیکم، میں ہوں فجر بلال، کینسر کیئر.jk اور پی نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، کینسر کیئر.jk کی 11ویں قسط میں ہم آج سٹمک کینسر یعنی معدے کا کینسر کے دوسرے پارٹ میں ابتدائی علامات، جانچ اور علاج پر بات چیت کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے 10ویں قسط اور سٹمک کینسر کی پہلی قسط میں بتایا ہے کہ یہ ایک سنگین بیماری ہے۔ یہ بیماری عام طور پر معدے کے اندرونی تہ یعنی میوکوسا سے شروع ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ گہری تہوں میں پھیل سکتی ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم معدے کا کینسر یعنی سٹمک کینسر کے حوالے سے آپ کے سوالات اور خدشات، اس کے وجوہات، علامات اور علاج کے بارے میں کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر قاضی اشرف سے بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے پی نیوز کے ایڈیٹر بشیر ناز بات کریں گے۔ پیش ہے یہ اسپیشل پروگرام۔ ناظرین السلام علیکم، کینسر کیئر.jk اور پی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں ڈاکٹر قاضی اشرف صاحب۔ ڈاکٹر قاضی اشرف صاحب، ایک بار پھر آپ کو پی نیوز اور کینسر کیئر.jk میں خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلی بار ہم نے معدے کے کینسر جو ہے سٹامک کینسر، اس پہ بات کی تھی، تو یہ پروگرام انکمپلیٹ رہا، ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے آج۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو اس کے علامات ہیں، یہ ذرا ناظرین کو بتائے کہ اس کے سٹامک کینسر کے علامات کیا ہیں۔ دیکھیے، یہ جو معدے کے کینسر کے علامات ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار جو ہم نے پکچر دکھائی، وہ آپ اگر ذرا اس پر آپ فوکس کریں گے پھر سے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو جس طرح ہم نے پچھلی بار بھی بتایا کہ ایک انٹری ہوتا ہے معدے کا اور دوسرا ایگزٹ ہوتا ہے۔ اب اس انٹری اور ایگزٹ میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو انٹری اور ایگزٹ والا ایریا ہے سٹمک کا، یہ تھوڑا تنگ ہوتا ہے، کیونکہ اوپر سے فوڈ پائپ جب آتی ہے تو معدے کے ساتھ جڑ جاتی ہے، معدہ ایک دم بلون آؤٹ ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سے معدہ، جو ہی معدہ سٹمک آگے جاتا ہے، وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اس میں کیا بولتے ہیں ڈائمیٹر میں، تو آہستہ آہستہ جب ڈیورنم کے پاس پہنچتا ہے پھر اس کا ڈائمیٹر بہت کم ہو جاتا ہے، پائپ جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جیسے ہم نے پچھلی بار بتایا کہ معدے کے کینسر کو ہم ڈیوائڈ 3 ریجن کے حساب سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور 3 ریجن کے حساب سے علامات بھی تین طرح کی ہو۔ تو جب جو پروکسیمل ایریا ہے، فوڈ پائپ جہاں سٹمک کے ساتھ ملتی ہے، جو وہ ٹائٹ ایریا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی کینسر کھڑا ہو جاتا ہے ادھر، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے غذا جو ہوتی ہے، غذا فوڈ پائپ سے نیچے آ جاتی ہے، تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ اس انسان کو قدرے جلدی ایسا لگتا ہے کہ شاید غذا رک جاتی ہے کہیں پر، یا غذا نگلنے کے بعد تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس کو ایک دم پریشر سینے میں جیسا لگتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اٹک گیا ہے، اٹک جاتا ہے کھانا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ ان کا جیسے لپٹ جاتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ کھانا لپٹ گیا، اس کے بعد تھوڑا کبھی کبھی ایسی پانی اوپر سے پئیں گے، تو پانی پینے سے اس کے بجائے کہ ان کا وہ کھانے کا اٹکنا کم ہو جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے وہ پانی۔ اچھا۔ تو یہ علامت ہے کہ اس کو ہم obstructive symptoms بولتے ہیں، یعنی کہ انگریزی میں ہماری ٹرمنالوجی میں ڈسفیجر۔ گو کہ یہ جو پروکسیمل ایریا ہے، اس میں چونکہ ڈائمیٹر کم ہوتا ہے، آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، تو جب بھی ادھر کوئی کینسر ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جب وہ بڑھ جاتا ہے تو اس سے وہ اسپیس کم ہو جاتی ہے، لگتا ہے کہ کھانے نیچے معدے میں جو بیلون ہے اس میں نہیں جاتا ہے، کہیں پہ اٹکتا ہے فوڈ پائپ میں، یہ کہہ سکتے ہیں فوڈ پائپ جو ہے فوڈ پائپ میں اٹکتا ہے، تو یہ ایک علامت ہے، لیکن لیٹ علامت ہے۔ اس سے پہلے والی جو
ہو سکتا ہے جب بھی سٹارٹ ہو گیا تو یوزولی اس میں تھوڑا ہلکا سا بلیڈنگ ہوتا رہتا ہے کیونکہ زخم ہے, کینسر ہے تو بلیڈنگ چلتا رہتا ہے. جب وہ خون آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ چلتا رہتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے تو وہ خون جو ہے وہ معدے میں چلا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جب زیادہ جمع ہو جائے گا خون تو وہ وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ تر یہ خون پیشاب کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے. اچھا, اسی لیے یہاں پہ میں تھوڑا سا کیونکہ ایک اہم پوائنٹ آ گئے, اسی لیے آپ نے جو ریکٹم کینسر کے بارے میں بات کر رہے تھے اس وقت آپ نے زبردست زور دیا تھا کہ سٹول ٹیسٹ, اور سٹول ٹیسٹ سے یہ بھی پتا چلے گا کہیں پہ. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ خون باہر نکلتا رہتا ہے آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ قطرہ. دیکھیے جب خون ایک دم ایک انسان کا خون زیادہ نکلتا ہے تو انسان کو لگتا ہے چکر آتے ہیں, کمزوری آتی ہے جس کو ہم انیمیا بولتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ خون نکلتا ہے تو جو باڈی ہوتی ہے وہ اس قطرے کو کمپنسیٹ کرتی جاتی ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت دیر تک اس کی خون کم ہونے کی علامات نہیں آتے ہیں انسان کو. تو جو خون کم ہونے کی علامات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, وہ ہوتا ہے تھکان ہوتی ہے, چکر جیسے آتے ہیں, اچھا نہیں لگتا ہے, اور کھانے پینے کا من نہیں اچھا کرتا ہے, اور جس کو بولتے ہیں رغبت کم ہو جاتی ہے. یہ سب اصلی میں بھوک نہیں لگتی, یہ سب اصلی کیا ہوتا ہے, یہ وہ جو خون کا قطرہ قطرہ جاری رہتا ہے اس کی بیسیکلی اس کا کلمینیٹنگ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک انڈائریکٹ ایک یہ ہے سمٹم ہے اس کینسر کا. اچھا, اس کے بعد جب یہ تھوڑا آگے چلتا ہے تو ایک دم ٹوٹلی بند بھی ہو سکتا ہے. تو جو ہی انسان کھانا کھاتا ہے تو پھر چاول یا میٹ یا کوئی ٹکڑا جو ہوتا ہے, روٹی ہوتی ہے, وہ اٹک جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ تھوڑا سا وہ پتلا سوپ ووپ پیے گا تو وہ نہیں اٹکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بولتے ہیں ڈسفیجر فار سالڈس, یعنی کہ جو ٹھوس غذا ہے وہ پاس نہیں ہوتی ہے. اب ایسے لوگوں کو پھر کیا کرنا پڑتا ہے, وہ چائے جوس اور جو اپنا یہ ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو رس اور اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. سوپ ٹائپ. ہاں, اگر اس پوزیشن میں اس کا علاج نہ ہو جائے تو اینڈ میں کیا ہو جاتا ہے, ٹوٹلی بند ہو جاتا ہے, تو پانی بھی نہیں جاتا ہے نیچے, جس کو پھر بولتے ہیں کہ اس کو فوڈ پائپ چینج کرنی پڑے گی. اس کو پھر بہت وہ مشکل ہوتا ہے, تو ایک دم بالکل وہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہو گیا موٹا موٹا جو پروکسیمل پورشن کا کینسر کی علامات ہے. اب جو ڈسٹل ہے ادھر بھی یہی حالت ہے, کیونکہ ادھر اسٹمک تھوڑا کھلا ہے, پھر چھوٹا ہو جاتا ہے, پھر انٹسٹائن کے ساتھ جڑ جاتا ہے, تو انٹسٹائن کا ڈائمیٹر آتا ہے. تو جب بھی ادھر کوئی کینسر کی یہ شروعات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے کہ اسٹمک کا جو ایگزٹ ہوتا ہے, ایگزٹ آہستہ 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 کم ہوتا ہے. اب جب کم ہوتا ہے تو نیچرلی اسٹمک کا کام کیا ہوتا ہے, اسٹمک کا کام فوڈ کو ملانا ہوتا ہے, کھانے کو ایسڈ کے ساتھ ہضم کرنا ہے, پھر آہستہ آہستہ نکالنا باہر انٹسٹائن کی طرف. اب جب ادھر تھوڑا کچھ جمع ہو جاتا ہے آبسٹرکشن, ٹھیک ہے, تو کھانا اسٹمک سے جلدی باہر نہیں آتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسان کو لگتا ہے کہ اس کا پیٹ جیسے بھرا ہوا ہے. پیٹ معدے میں کوئی کہتا ہے کہ مطلب میرے کھانا شاید ادھر ہی, اس کا پیٹ بھرا ہے, کھانا ہضم نہیں ہوا, بد ہضمی ہو جاتی ہے. اس کو کبھی کبھی ایسے ڈکار آتے ہیں جو فوڈ رہتا ہے, کھانا جو اس میں اسٹمک میں خراب ہو جاتا ہے, جو جب خراب ہو جاتا ہے تو اس کا وہ قدرے وہ بدبودار وہ ڈکار بھی آتے ہیں, جو مشک جس کو بولتے ہیں نا, بدبو اس میں آ سکتی ہے. اس کو ہیلیٹوسس بھی بولتے ہیں, انگریزی میں ہم ہیلیٹوسس بولتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ جب یہ آبسٹرکشن بڑھتی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ایک دم بلاک کرتا ہے اس کو. ہاں, تو اس وقت ایسے انسان کو کیا ہوتا ہے, اس کو جب معدے میں پریشر زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو وامٹنگ ہو جاتی ہے, اس کو کرنا پڑتا ہے, کیا کرنا پڑتا ہے. اب وامٹنگ کا خاص اس میں ایک
امپورٹنٹ چیز ہے جو یہ ہے کہ اس جو وامٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ غذا نہیں ہوتا ہے خالی جو اس نے ابھی کھایا ہو اور صبح کھایا ہو، اس میں ایک دن پہلے کا بھی غذا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ غذا جو 3 گھنٹے میں باہر جانا چاہیے وہ معدے میں ہی رہتا ہے، تو باہر نہیں جاتا، اندر انٹسٹائن میں پاس نہیں ہوتا ہے، تو وہ ادھر جمع ہوتا رہتا ہے، جب وہ الٹی کرتا ہے وہ ایسا بڑا بدبودار ہوتی ہے، وہ تو ہے یہ سڑا ہوا اور پرانا کھانا اس میں ہوتا ہے۔ یہ ایک علامت ہے جو کافی لیٹ پھر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے ایسے پیشنٹس کو کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کا بلیڈنگ چلتا رہتا ہے، کیونکہ زخم تو ہے، بلیڈنگ تو چلتا رہے گا، تو اسی طرح جس طرح پروکسیمل وہ سٹول کے ساتھ، تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے، کمزوری لگتی ہے پیشنٹ کو، بھوک نہیں لگتی ہے، ٹھیک ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، گندے ڈکار آ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جب سٹمک کام کرنا شروع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس obstruction کو میں کسی نہ کسی طرح اس غذا کو باہر نکال دوں، تو درد محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اوورآل باڈی میں کمزوری آتی ہے، کیونکہ جو غذا ہے غذائیت کی کمی ہوتی ہے، مطلب باوجود اس کے کہ کھانا کھاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں، لیکن کمزوری آتی رہتی ہے، کیونکہ غذا جو ہوتی ہے وہ استعمال نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائپ کے یہ ہیں، اس میں یہ ہو گیا پروکسیمل اور ڈسٹل، یہ موٹا موٹا جو ہے۔ اب جو بیچ والا حصہ ہے اس میں کیا ہے، اس میں دوسری پرابلم ہو جاتی ہے، اس کا یوزولی ہو جاتا ہے، خدا بچائے سبوں کو، وہ ڈیفیوز کینسر ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، جب کھانا انسان کھاتا ہے، کھانا کھایا نہیں جاتا ہے، اس کو جلدی پیٹ بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جب ڈسٹل میں ہوتا ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ کھانا ہضم نہیں ہوا ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ کھانا کھا نہیں رہا ہے، جلدی اس کو بھوک نہیں، سٹمک جلدی بھر جاتا ہے، اگر وہ 1 پلیٹ کھانا کھاتا تھا، اب آدھا پلیٹ کھا کے نہیں، اب اور نہیں کھایا جا سکتا ہے، تو اس ٹائپ کا ہوتا ہے۔ پھر درد ہوتا ہے، یہ خون نکلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ایسے علامات ہیں، لیکن یہ سب لگ بھگ انڈائریکٹ علامات آپ بول لیجیے، لیکن میں اس بات کو پھر سے دہرانا چاہتا ہوں کہ کینسر پر سے، یعنی کہ خاص کر کینسر جو ہے ارلی سٹیج میں، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ آلریڈی لیٹ سٹیج ہوتا ہے، لیکن جو ارلی ابتدائی مرحلے میں کینسر کی کوئی خاص علامات نہیں جس سے یہ ہم بتا سکیں کینسر ہو گیا یا کینسر کی طرف تو خاص علامات، کوئی خاص علامات نہیں ہے۔ کینسر ایک دم بالکل سائلنٹ رہتا ہے، تب تک سائلنٹ رہے گا جب تک پیشنٹ کو، جب تک انسان کو الٹی نہ آئے، جب تک انسان کو غذا کھانے میں دقت نہ ہو جائے، تب تک یہ بالکل چپ کر کے بیٹھنا، اس کو درد ہوگا نہ اس کو کچھ ہوگا نہ اس کو، ہاں حالانکہ خون چلتا رہے گا، خون تھوڑا تھوڑا خون چلتا رہے گا، باقی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ یہ سب علامات جو میں نے وہی یہ لیٹ علامت بولتے ہیں، ان کو ہم وارننگ سائنس بولتے ہیں۔ اس میں تو اب پیچھے مڑنے کا کوئی چانس نہیں ملتا ہے، اس میں تو کچھ نہ کچھ کرنے کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جو بھی علامات آپ نے بتائے ہیں، مطلب اس معدے کے کینسر کے حوالے سے، فوڈ پائپ میں کیسے ہوتا ہے، پھر کیا علامات ہوتی ہیں، جو پھر معدہ جس کو ہم کہتے ہیں جہاں پہ غذا رہتی ہے اس کی علامات کیا ہیں، اور پھر جہاں سے ایگزٹ پوائنٹ ہے جس کو ہم انتڑی بولتے ہیں، تو یہ تو آپ نے بتا دیا۔ اب اگر کسی شخص کو ایسا لگا کہ مجھ میں یہ علامات ہیں، تو میں ان پروسیس سے گزر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے، تو اس کے لیے ٹیسٹس کیا، مطلب ابتدائی طور اس کو کیا کرنا چاہیے، کون سے ٹیسٹ ایسے ہیں کہ تاکہ اس کو پتہ چلے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم اس پر ہم آئیں گے جب اس ٹائپ کی علامات ہو گئی، یہ تو آلریڈی وارننگ سائنس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ تو پھر ٹریٹمنٹ کے لیے کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات دہرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ارلی ڈیٹیکشن جو ہم بولتے رہتے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ایک ہے، جس میں ایک پیشنٹ جو ہے، ایک انسان جو ہے، وہ بالکل اس کو لگتا ہے کہ وہ ہٹا کٹا ہے، لیکن کینسر ہے معدے میں،
لیکن کینسر ہے وہ سٹیج میں بہت کم ہے. ہماری کوشش ایسی رہنی چاہیے, لوگوں کی بھی کوشش رہنی چاہیے اور ڈاکٹرز کی بھی کوشش یہ رہنی چاہیے کہ کینسر کو جب یہ جو سمٹمز میں نے بتائے, یہ جو علامات بتائے, یہ علامات ہونے سے پہلے ہی پکڑا جائے. کیونکہ اس میں کیا ہے, اس میں اگر ہم ٹریٹمنٹ کریں گے 100% کیور ریٹ, یعنی کہ علاج کا جو ریزلٹ ہے وہ 100%. تو لہٰذا ہمارے لیے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم کیسے اس کو بہت ارلی سٹیج میں پکڑیں. وہ طریقے ہیں اس کے لیے. سب سے پہلا طریقہ جو میں نے بتایا پچھلی بار ریکٹم میں نے بتایا کہ سٹول ٹیسٹ سال میں ایک بار سٹول ٹیسٹ ہو جائے تو کم از کم آئیڈیا ملتا ہے 60% لوگوں میں آئیڈیا ملے گا کہ فلاں شخص کو, اس شخص کو اگر پازیٹیو آ گیا ہے شاید بلیڈنگ کہیں سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمارے لیے ایک ہی کام رہتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے, یہ خون کہاں سے نکل رہا ہے سٹول میں, یا معدے سے نکل رہا ہے کہ یہ انتڑی سے نکل رہا ہے. وہ ڈیفرینشیٹ کرنا قدرے ایزی ہے, ایزی ہو جاتا ہے, لیکن آئیڈیا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سٹول ٹیسٹ بہت اہم ہے. اور کن لوگوں میں سٹول ٹیسٹ کرنا چاہیے ریگولرلی ہر سال کے بعد 50 سال کی عمر کے بعد. 50 سال کی عمر کے بعد ہاں, سائنٹیفک اور آنکولوجیکل کمیٹی کا ماننا ہے کہ 50 سال کی عمر کے بعد سٹول ٹیسٹ ریگولرلی ہونا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر ای ایس آر, ہم سب لوگ آج کل اگر آپ دیکھیں گے آج کل وہ پیکیج ملتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو آپ کا ہیلتھ پیکیج ہوتے ہیں, ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیلتھ پیکیج دیتے ہیں, انشورنس کمپنیز ہیلتھ پیکیج دیتی ہیں. اب ہیلتھ پیکیج میں سب ٹیسٹ ہوتے ہیں, خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے, سی بی سی ہوتا ہے, ایل ایف ٹی ہوتا ہے, کے ایف ٹی ہوتا ہے, لپڈ پروفائل ہوتا ہے, سب ہوتا ہے, لیکن اس میں ای ایس آر نہیں ہوتا ہے. اب ای ایس آر جو ہے وہ میں نے بتایا وہ مینولی کیا جاتا ہے, اس میں وہ تو 20-25 روپے اس میں ایکسٹرا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لہذا میرے خیال میں جو بھی اپنا ہیلتھ چیک اپ کروا رہا ہے, ٹھیک ہے, پیسہ دے کے یا انشورنس کے مادھیم جیسے بھی ان کو میرے خیال میں لیب والوں کو یہ بتانا چاہیے کہ سٹول ٹیسٹ اور ای ایس آر بھی کرتے جاؤ. ای ایس آر اور سٹول ٹیسٹ یہ مسٹ ہے. ای ایس آر, کیونکہ اے ایس آر سے کیا ہوتا ہے, اے ایس آر سے بھی ہم کو ایک انڈائریکٹ کلو مل سکتا ہے کہ شاید اس انسان کو کینسر ہو سکتا ہے. ایٹ لیسٹ وہ ٹیسٹ ہو جائے, کینسر کو ہم خارج کر سکتے ہیں. تو یہ 2 ٹیسٹ بہت اہم ہے. اس میں تو زیادہ پیشنٹ کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے, کوئی ایسا انویزیو پروسیجر ہے بھی نہیں. اور دوسرا اس کے ساتھ ہے انڈوسکوپی, معدے کی جو ہم انڈوسکوپی کرتے ہیں. اگر انڈوسکوپی ایک پیریوڈیکل انڈوسکوپی کیا جائے 50 سال کی ایج کے بعد, سال میں ایک بار, 2-3 سال 4 سال اگر کرے پھر دیکھے کہ اگر ٹھیک ہی رہا ہے پھر 2 سال کے بعد بھی کر سکتے, 3 سال, لیکن انڈوسکوپی ضروری کرنا چاہیے. 50 سال جن کی ایج ہو گئی ان کو کرنی چاہیے انڈوسکوپی. اگر ریگولرلی انڈوسکوپی ہو جائے, ریگولرلی انڈوسکوپی ہو جائے اور سٹول ٹیسٹ ہو جائے اور ای ایس آر ہو جائے, تو چانسز ہیں کہ 60% تک جو کینسر ہے, 60 سے 70%, 80% تک جو کینسر ہے وہ ہم سٹیج 1 میں پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی بات جو میں بیچ میں. اب جو آپ نے سوال پوچھا کہ اس کے لیے ٹیسٹ کیا ہے, تو اس میں ہمارا ایک بیٹری آف ٹیسٹ ہے, بہت سارے ٹیسٹ اس میں آتے ہیں. سب سے پہلے جو میں نے ذکر کیا یہ انڈوسکوپی کا. انڈوسکوپی تو ایک بہترین ٹیسٹ ہے اس میں. ٹھیک ہے, آج کل تو انڈوسکوپ جو ہے, پہلے زمانے میں تو انڈوسکوپ بہت موٹے ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے جب میں اسکمس میں تھا, کام کرتا تھا, تو انڈوسکوپی کرنے سے لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ ہم کو پکڑ کے پیشنٹ کو لینا پڑتا تھا کہ نہیں انڈوسکوپی کرو, کیونکہ وہ جو پائپ ہوتا ہے جو اندر ڈالتے ہیں وہ بہت موٹا ہوتا تھا. آج کل تو بہت فائبر آپٹک تھن انڈوسکوپ آتے ہیں, پیشنٹ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ انڈوسکوپی ہو گیا. آج کل اگر کوئی چاہیے تو وہ اپنے آپ کو اینستھیزیا بھی تھوڑا سا دے سکتا ہے تاکہ وہ سو جائے اور انڈوسکوپی ہو جائے, پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو یہ ہے انڈوسکوپی, اس کے ساتھ بایوپسی کر کے وہ
ہو جاتا ہے کلیئر. اس کے بعد یہ باقی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ نہیں ہوتے. ڈائگنوسٹک ٹیسٹ تو مین ڈائگنوسٹک پرنسپل ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جس کو ہم اینڈوسکوپی بولتے ہیں. اب اس میں جو ٹیسٹ کی بات ہم کر رہے ہیں اس میں دو چیز کا خیال رکھنا پڑے گا. ایک ہوتا ہے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جس میں اینڈوسکوپی ہوتی ہے, اس سے ڈائگنوسس ہوتا ہے. باقی جو ٹیسٹ آتے ہیں جس میں سی ٹی اسکین آتا ہے, ایم آر آئی آتا ہے, پیٹ اسکین یا باقی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں آڈینس کے لیے کہ وہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ نہیں ہوتے. اس سے سی ٹی اسکین سے ڈائگنوسس نہیں ہوتا. سی ٹی اسکین سے ایکسٹنٹ کا پتہ چلایا جاتا ہے کہ کہاں تک گیا ہے, کہ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ سرجری کریں گے اس میں کہ نہیں کریں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ زیادہ اس کا جو سی ٹی اسکین کا جو رول ہوتا ہے وہ زیادہ رول مینجمنٹ پروٹوکول کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں سرجن کو زیادہ انفارمیشن ملتی ہے. جس سرجن کو ٹریٹ کرنا ہوگا اسٹمک کینسر اس کو انفارمیشن ملتی ہے. اس میں پیشنٹ کے لیے اس کا اتنا, عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ بھائی سی ٹی اسکین کرے گی تو سب پتہ چل گیا, ڈائگنوسس ہو گیا. سی ٹی اسکین سے ڈائگنوسس نہیں ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر کے لیے ہے جو مطلب سرجن کو یا جو پیشنٹ کو دیکھتا ہے اس کے لیے. سی ٹی اسکین سے سرجن کو ٹریٹمنٹ پلان کرنے میں مدد ملتی ہے. کیونکہ جو سی ٹی اسکین ہوتا ہے وہ صرف 75% تک ہی ہم کو انفارمیشن دیتا ہے. 25% اس میں پھر بھی انفارمیشن ملتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. صرف 75% سٹمک کے بارے میں, اور جو سٹمک کا پھیلاؤ ہے ادھر ادھر اس کے بارے میں, جو نوڈ ہوتے ہیں, گلینڈ ہوتے ہیں, کہاں گیا, ٹوٹل اس کا جو ملتا ہے ہم کو ڈائگنوسٹک ایکوریسی جس کو بولتے ہیں سی ٹی اسکین کا, وہ 75% سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, ہو گیا یہ ایک بات. پیٹ اسکین بھی ہے نا, ہاں پیٹ اسکین کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور اس کے بعد ایم آر آئی. ایم آر آئی جو یوزولی چلتا ہے, ایم آر آئی کا اتنا خاص رول اسٹمک کے کینسر کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ میکسیمم کام جو ہے وہ میکسیمم آئیڈیا اور انفارمیشن جو ہے وہ سی ٹی اسکین سے ملتا ہے. لہذا ایم آر آئی کا کچھ خاص اس میں رول نہیں ہے اسٹمک کو دیکھنے کے لیے, اسٹمک کینسر کو. دیکھیے آج کل جو ایسا بھی ہوتا ہے, میں نے دیکھنے میں آیا ہے کہ پیشنٹ خود بولتا ہے مجھے پیٹ اسکین, سر میں پیٹ اسکین کرنا چاہتا ہوں. یا کچھ ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں وہ اسٹمک کینسر میں پیٹ اسکین ایڈوائز کرتے ہیں. لیکن میں یہ آن ریکارڈ بولنا چاہتا ہوں ود فل ریسپانسبلٹی, پیٹ اسکین اسٹمک کینسر میں صرف 10% لوگوں میں تھوڑا ایڈیشنل انفارمیشن دے سکتا ہے. صرف 10% لوگوں, 10% انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے پیٹ اسکین اسٹمک کینسر. صرف 10%. وہ کبھی یہ دکھا سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو کینسر ہے اسٹمک کہیں دوسری جگہ گیا ہو, لیور میں گیا ہو, لنگ میں گیا ہو, بون میں گیا ہو. ٹھیک ہے, یہ صرف 10% لوگوں کو پیشنٹس میں دیکھا, وہ بھی جو کافی ایڈوانسڈ پیشنٹ ہوتے ہیں, لگ بھگ سٹیج 4, سٹیج 3 اور سٹیج 4 کے بھی. ٹھیک ہے, 10%. یعنی پیٹ اسکین یہاں پہ اسٹمک کینسر میں یہاں پہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, جہاں تک اگر ہم دیکھیں کہ جو اینڈوسکوپی تو ڈائگنوسٹک ہے. ہاں, پیٹ اسکین سے ڈائگنوسس نہیں ہوتا ہے. نہیں, پیٹ اسکین سے جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ پیٹ اسکین سے ڈائگنوز ہوتا ہے, پیٹ اسکین سے ڈائگنوسس نہیں ہوتا ہے. پیٹ اسکین سے اسٹمک کینسر میں ایکسٹنٹ دیکھا جا سکتا ہے, لیکن پیٹ اسکین کرنے کے بعد اگر دیکھا جائے کتنے لوگوں میں پیٹ اسکین کام آتا ہے, یوزولی انفارمیشن پازیٹیو انفارمیشن دیتا ہے. صرف 10% لوگ, صرف 10. جیسے کہ جس طرح سی ٹی اسکین تو 75% لوگوں میں انفارمیشن دے سکتا ہے. 75%. ڈائگنوسٹک ایکوریسی 75% ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایم آر آئی کی کم از کم 67% ہے, 67% ہے ایم آر آئی. لیکن اس میں جو پیٹ اسکین ہے, پیٹ اسکین صرف 10% میں ہم کو انفارمیشن, ایڈیشنل انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹمک میں جو ہم پیٹ اسکین میں دوائی استعمال کرتے ہیں جو گلوکوز ہوتا ہے جس کو ہم لگاتے ہیں ریڈیشن ساتھ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اسٹمک کینسر میں ایبزارب اسٹمک میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہوتا ہے اسٹمک اچھا وہ ٹرانسپورٹ سسٹم اسٹمک یا معدے میں نہیں ہوتا ہے لہذا اگر سٹیج 4 ڈیزیز بھی ہوگا پیشنٹ کا پیٹ اسکین ایبسولوٹلی نارمل آ سکتا ہے پیٹ اسکین دکھائے گا نارمل وہ زیادہ نہیں دکھائے گا کچھ بھی نہیں دے گا بس 50% لوگوں میں اگر 50 ایسے لوگ ہیں ایسے سچویشن ہے کہ اگر اسٹمک کا کینسر پھیل گیا ہو ایبڈمن میں انٹسٹائن کو بھی انوالو کیا ہو پیریٹونیم جو اندر والی لیئر ہے ایبڈمن کی اس کو ٹوٹلی انوالو کیا ہو اگر آپ پیٹ اسکین کریں گے 50% لوگوں میں 50% پیشنٹ میں وہ دکھائے گا نارمل دکھائے گا تو لہٰذا یہ بہت پٹ فالز ہے پیٹ اسکین کی ٹھیک ہے تو ہمیشہ جب بھی پیٹ اسکین کرنا ہو پیٹ اسکین کرنے سے پہلے اس کا پورا وہ دیکھنا پڑے گا کاسٹ بینیفٹ ریشو کیا ہے کیونکہ پیٹ اسکین ایک قیمتی انویسٹیگیشن تو پیٹ اسکین کو رینڈملی یوز نہیں کرنا چاہیے خاص کر اسٹمک کینسر میں رینڈملی یوز نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہو گئی ڈائگنوسٹک اس کی بات کہ کیسے ہم ان پیشنٹس کو مینیج کرتے ہیں اب اس میں ایک اور ڈائگنوسٹک ٹول ہمارے پاس ہے کہ مثال کے طور پر فار ایگزامپل پیشنٹ ہمارے پاس ہے جس کا پیٹ اسکین لگ بھگ نارمل آ گیا لیکن سی ٹی اسکین اس میں تھوڑا سسپیشن دکھا رہا ہے کہ شاید یہ ایبڈمن میں ادھر ادھر پھیلا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں ہم کیسے اس کو دیکھیں گے کہ واقعی یہ پھیلا ہوا ہے کہ نہیں پھیلا ہوا ہے تو اس میں ایک اور ٹول ہمارے پاس ہے اس کو لیپراسکوپی بولتے ہیں جو لیپراسکوپی ہوتا ہے تو لیپراسکوپی میں ہم اس میں وہ ڈال دیتے ہیں کیمرہ ڈال دیتے ہیں انستھیزیا دینا پڑتا ہے مشک دینا پڑتا ہے بڑا مشک تو اس میں ہم یہ ایبڈمن میں چھید کر کے ایک چھید بناتے ہیں چھید کر کے مشین کو اندر ڈال دیتے ہیں اس سے وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اگر کوئی پانی وانی بھی ہوگا اس کو نکال کے اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹیسٹ ہے جو پیٹ اسکین سے زیادہ بہتر ہے جو ہم کو اس میں یہ کلیریفیکیشن دے سکتا ہے کہ آیا یہ کینسر پھیل چکا ہے ایبڈمن میں کہ نہیں پھیل چکا ہے وہ لیپراسکوپی کا ادھر رول ہے ڈائگنوسٹک رول ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہیں جو آپ نے لیپراسکوپی کی بات کی ہے اگر علاج کی بات کریں گے اسٹمک کینسر علاج کی بات کریں گے تو یہی 2 قسم کی سرجری ہوتے ہیں پہلے تو اوپن سرجری سارے ہوتے ہیں اب وہ جب یہ اب آ گیا ہے یہ جدید مشینری آ گئی ہے جی تو ایک مشین سے سرجری کرتے ہیں جیسے آپ بولتے ہیں اور اوپن سرجری جی تو ان دونوں میں کیا فرق ہے اور بہتر کون سی سرجری دیکھیے سب سے پہلے میں بتاؤں کہ اسٹمک کینسر میں جو علاج ہے وہ سرجری پر ڈیپینڈ ہے آپریشن پر ڈیپینڈ ہے آپریشن تو مین اسٹے اب اس چیز کو جو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ لیپراسکوپی سے سرجری کرے مشین سے سرجری کرے یا ہاتھ سے سرجری کرے اس میں اچھا کون سا ہے ٹھیک ہے یہ بہت عمدہ سوال ہے لیکن میں اس کو ایک ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھا سکتا ہوں دیکھیے آپ کے پاس چوائس ہے 2 گاڑیوں کی ٹھیک ہے اگر ہم گاڑی کی مثال لیں گے ایک ہے ماروتی ہائی اینڈ ٹھیک ہے وہ 10 لاکھ میں آپ کو ہے دوسرا ہے یہاں پر آپ کو مرسڈیز بینز گاڑی وہ 1.5 کروڑ کی گاڑی تو اگر آپ جائیں گے ان 2 گاڑیوں کو کمپیئر کرنے خریدنے کے لیے تو آپ کچھ خاص چیزوں پر اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تمہاری ماروتی گاڑی ہے اس کا جو پک اپ ہے پک اپ بہت امپورٹنٹ ہے گاڑی میں پک اپ سیم ہے وہ بینز کا بھی وہی ہے اور ماروتی کا بھی وہی ہے ٹھیک ہے سیفٹی میں تھیوریٹیکلی بتا رہا ہوں سیفٹی ایکسیڈنٹ کے بارے میں سپوز بینز کا بھی وہی ہے اس کا بھی وہی ہے ٹھیک ہے اب کچھ اور پیرامیٹر اس میں آتے ہیں جیسے کہ آپ کو دروازہ جو ہے مرسڈیز بینز کا وہ بڑا ہیوی ہے ریموٹ کنٹرول پر ہے ٹھیک ہے وہ آپ گاڑی کے سامنے آتے ہیں وہ خود کھل جاتا ہے یہاں آپ کو ہاتھ سے کھولنا پڑتا ہے اور دوسرا آپ سیٹ پر بیٹھتے ہیں سیٹ بہت عمدہ ہے سافٹ ہے ٹھیک ہے لیکن ماروتی کی سیٹ آپ کو ہارڈ ہے
باقی پیرامیٹر جو ہے جو آپ کو چاہیے کہ گاڑی کی سپیڈ, گاڑی کا پک اپ اور گاڑی کا فیول جو ہے اس میں استعمال ہوتا ہے, کنزپشن ہوتا ہے, وہ آلموسٹ سیم ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو یہ دیکھیں گے نا کہ مطلب یہ جو مرسڈیز بینز گاڑی ہے اس کا کوئی ایڈوانٹیج اتنا زیادہ ہے نہیں. جو مجھے چاہیے, جو آپ کا بیسک چیز ہے اس کے بارے میں اس کا ایڈوانٹیج نہیں ہے. سپیڈ ہے, پک اپ ریٹ ہے, فیول کنزپشن ہے اس میں. تو آپ کون سی گاڑی چوز کریں؟ آپ کو چاہیے ماروتی, آپ ماروتی لے لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کیا ہوتا ہے جو لیپروسکوپک سرجری اور اوپن سرجری, ہمارے پاس گول کیا ہے, ریزلٹ اورینٹیشن گول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپریشن کرنے کے بعد پیشنٹ کے لانگ ٹرم ریزلٹ کیسے, بیماری کے لانگ ٹرم ریزلٹ کیسے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لیپروسکوپی یا روبوٹک سرجری کرنے سے جو لانگ ٹرم کینسر کا کنٹرول ہوتا ہے وہ اوپن سرجری سے زیادہ نہیں ہوتا ہے, اوپن سرجری سے کم ہی ہے. یہ بات آپ کو تھوڑا عجیب لگے گی؟ نہیں, عجیب نہیں لگے گا, یہ اس لیے تو یہ پوچھا, کیونکہ دیکھیں ٹیکنالوجی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی مینس کہ بس ٹیکنالوجی یوز کرو تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. نہیں. دیکھیے لیپروسکوپک سرجری میں کچھ بولتے تھے کہ کچھ ایڈوانٹیج ہے. وہ یہ تھا کہ دیکھو پیشنٹ کو زیادہ پین نہیں ہوتا ہے, ہاں, اور پیشنٹ کو زیادہ بڑا وہ زخم نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے. بلیڈنگ زیادہ نہیں, بلیڈنگ رہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو امیجیٹ, اور پیشنٹ جلدی ہسپتال سے ڈسچارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اوپن والا 6 دن میں ہوتا ہے, یہ 4 دن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹائم سیونگ وغیرہ. لیکن ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, یہ سب ٹھیک ہم کو دیکھنا ہی پڑے گا, اس پر تو نظر رکھنی پڑے گی. لیکن الٹیمیٹلی ایک کینسر, سٹمک کینسر پیشنٹ کو کیا چاہیے؟ الٹیمیٹلی اس کو لائف کے بارے میں, اس کو تو چنتا کس کی ہوتی ہے؟ لائف کی. میں ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو لیپروسکوپک سرجری ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے, اس پر ایک ٹرائل چل رہی ہے, نیدرلینڈس میں چل رہی ہے. اور نیدرلینڈس کی جو ٹرائل ہے اس کا جو پریلیمنری ڈیٹا ہے اس ریسرچ کا وہ آ بھی گیا ہے. اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ دیکھیں جب ہم کینسر کو ٹریٹ کرتے ہیں, کینسر کو نکالتے ہیں, یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کینسر جو ہے, فار ایگزامپل کسی جگہ پر کینسر ہے, یہ ہے مثال کے طور پر یہاں یہ کینسر ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اتنا ہی نکالیں گے, اگر ہم اتنا ہی نہیں, یہ کینسر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہے. کینسر جہاں پر ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے منیمم 2 سینٹی میٹر نارمل رہنا چاہیے ٹیشو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جس جگہ پہ ہے, جس جگہ پر ہے اس کے آس پاس راؤنڈ میں سینٹی میٹر, کیونکہ 2 سینٹی میٹر تک لگ بھگ کینسر اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے. لہذا اگر آپ نے 2 سینٹی میٹر سے کم لے لیا تو کینسر پیچھے رہے گا. آپ نے نکال دیا ٹیومر, کینسر پیچھے رہے گا. یہ پرابلم لیپروسکوپک سرجری میں ہو رہی ہے. یہ نیدرلینڈس کی ٹرائل نے بھی دکھایا ہے, یہ جو میٹا انالیسس ہوا ہے اس نے بھی دکھایا ہے. جو جب ہم کینسر, سٹمک کا کینسر نکالتے ہیں تو جب ہم وہ مارک ڈالتے ہیں تو لیپروسکوپی سے کیا ہوتا ہے, جو سامنے والا مارک ہوتا ہے, پروکسیمل جو اینڈ ہوتا ہے, اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں ایڈیکویٹ مارجن نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے اس کا لیپروسکوپک سرجری کا. لہذا اوپن سرجری ابھی تک گولڈ سٹینڈرڈ ہے سٹمک کینسر میں. لیپروسکوپی بھی کر سکتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, جس کو کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں, لیکن لیپروسکوپی کا ایڈوانٹیج اوپن سرجری سے زیادہ نہیں ہے. الٹیمیٹلی جو آپ کو چاہیے وہ ہے سروائیول. پیشنٹ کتنی دیر زندہ رہتا ہے کینسر کا علاج کرنے کے بعد, وہ اس کا گولڈ سٹینڈرڈ جو ہے وہ اوپن سرجری. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ پروگرام بھی اجازت, یہ ٹائم بھی نہیں دیتا ہے اجازت کی ہم اس کو زیادہ دیر تک کنٹینیو کریں. 1-2 چیزیں اور ہیں, خاص کر کیمو تھراپی. جی, پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر یہ جو سٹمک کینسر والے ہیں تو ان کے لیے یہ کیمو تھراپی کتنی مفید ہے, اور یہ کب دینی چاہیے, پہلے یا علاج کے بعد, سرجری کے بعد؟ دیکھیے کیمو تھراپی کا جو ہے نا, کیمو تھراپی تو دینی پڑتی ہے لگ بھگ میں بولتا ہوں. صرف جو ارلی کینسر ہوتا ہے جس کو ہم انڈوسکوپیکلی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, اسکریننگ سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, اس کو چھوڑ کے لگ بھگ ہر ایک
स्टेज में कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। वो आप सर्जरी से पहले दें या सर्जरी से बाद में दें, सर्जरी करने से, ऑपरेशन करने से पहले दें या ऑपरेशन करने के बाद में दें, उसमें सर्वाइवल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल, पेशेंट को सर्वाइवल के साथ काम है, सर्वाइवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले दे या पहले दे या बाद। अलबत्ता जो इंग्लैंड में ट्रायल हुई, मैजिक ट्रायल उसको बोलते हैं, उसके हिसाब से जो लोग जिनका ट्यूमर थोड़ा कदरे स्टेज 2 स्टेज 3 में है, तक पहुंच चुका है, ये देखा गया है कि अगर उनको कीमोथेरेपी पहले दिया जाए, कीमोथेरेपी पहले दिया जाए, उसके बाद ऑपरेशन किया जाए, तो ये देखा गया है कि जो लोकल रिकरेंस है, यानी कि जो ये ट्यूमर जो उधर ही उसके आसपास ही इर्द गिर्द ही जब वापस आता है, जिनको कीमोथेरेपी पहले मिली हो उनमें वो कम पाया गया है, लोकल रिकरेंस कम पाया गया। लेकिन लोकल रिकरेंस कम पाने के बावजूद, कीमोथेरेपी का वो फायदा मिलने के बावजूद अगर देखा जाए, जो ओवरऑल सर्वाइवल है उसमें कोई फर्क नहीं, वो सेम। तो लिहाजा आप कीमोथेरेपी पहले दे या कीमोथेरेपी बाद में दे, तो उससे आपको सर्वाइवल में कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता एक चीज जरूर है, जिसको कीमोथेरेपी पहले देंगे उसको ऑपरेशन करना कदरे आसान हो जाता है सर्जन के लिए। डॉक्टर साहब, लास्ट पर एडवाइस, तो खास कर ये जो इसमें मुब्तला हैं, कैंसर, मैदे के कैंसर में, स्टमक कैंसर में, कुछ अपने टिटबिट्स आखिरी, देखिए खाने पीने के, सबसे पहली बात, जिन लोगों का है ऑलरेडी कैंसर है, वो कैंसर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको मैं जो अभी एडवाइस कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से उनको स्ट्रिक्टली जो शुगर होता है, मीठी चीजें, मीठी चाय, लिप्टन चाय जिसको बोलते हैं, या मिठाई, केक, बाकी चीज मीठा, वो टोटली बंद करना चाहिए, खासकर कीमोथेरेपी के दौरान। खासकर कीमोथेरेपी के दौरान। नंबर 1। अच्छा, ये कीमोथेरेपी के दौरान, कीमोथेरेपी के दो चीज हैं जी, जो जहां तक मैंने सुना है, ये आप ही बताएंगे। एक आता है कि जिसको डोज की सूरत में, वही होता है कीमोथेरेपी। दूसरा मैंने सुना है कि कुछ टैबलेट सूरत में, वो भी टैबलेट्स में टारगेटेड थेरेपी होता है यूजुअली, उस पर हम उनको भी ये मतलब ये मीठा है। अच्छा, मीठे में यहाँ पे आपने मिठाइयाँ, मतलब शुगर की बात की, लेकिन कुछ फ्रूट है। नहीं, मैं आऊंगा उस पर। देखिए, ऐसा है कि शुगर कंटेनिंग जो है, कार्ब कंटेनिंग को कम करना चाहिए। उसमें मिठाई हो गया, मोटा मोटा लिप्टन चाय, ये सब जो जूस पीते हैं लोग, बोलते हैं कि यार कीमोथेरेपी हो रहा है, कमजोरी हो रही है, खाओ जूस पियो, फ्रूट खाओ। ये कीमोथेरेपी के दौरान इन चीजों को नहीं करना चाहिए, इस टाइप की खाने नहीं खाने चाहिए, ठीक है? क्योंकि कीमोथेरेपी के दौरान वजन कम होना चाहिए, न कि बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम यही होती है कि लोग ट्रीटमेंट करते रहते हैं ट्यूमर कैंसर की, लेकिन इतना खाना खाते हैं कि वो कोशिश कर, सब रिश्तेदार आते हैं, उसको सब आते हैं, वो लेके आते हैं, केले लेके आते हैं, संतरे लेके आते हैं, कोई ये कोई वो, तो अक्सर देखा गया। हाँ, खाते जाओ, लोग आते हैं देखने के लिए। लेकिन हॉस्पिटल में मैं आपको, मेरी ये जाती एक्सपीरियंस है। हाँ जी, हमारे घर में एक पेशेंट है, तो टाटा अस्पताल में उसका इलाज पिछले 10-15 साल से जारी है जी। तो उसको कीमोथेरेपी के दौरान भी, आज भी वो कहते हैं कि डाइट आप खाओ, प्रोटीन खाओ, ये चीज खाओ, फ्रूट खाओ। नहीं, गलत बात है। प्रोटीन खाओ, फैट खाओ, प्रोटीन खाओ, फैट खाओ, लेकिन कार्ब जो कंटेनिंग चीजें हैं वो बंद कर दो। खासकर कीमोथेरेपी जब चल रही हो, उस वक्त आपको सब ऐसी चीजें कम करनी चाहिए जिनको हम बोलते हैं ना टॉनिक, ताकती चीजें वो बंद करनी, जिनमें वो सब फ्रूट आता है, बाकी चीज आता है, मल्टीविटामिन, वो सब बंद करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मीट फिश खाओ। कीमोथेरेपी के दौरान आपका वजन, आपका फैट कम होना चाहिए, वेट रिडक्शन होनी चाहिए। कीमोथेरेपी के दौरान एक्सरसाइज करना चाहिए,
اگر ایکسرسائز نہیں ہوتا ہے کم از کم آدھا گھنٹہ پیشنٹ کو بالکل چلنا چاہیے, کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے آنگن میں, اوپر نیچے, گھر میں, ادھر ادھر, صبح اٹھ کے, شام کو, دن میں, یہ آدھا گھنٹہ کم از کم ہفتے میں 4 بار کرنا چاہیے کیموتھراپی کے دوران, ٹریٹمنٹ کے دوران. ٹھیک ہے, ہو گئی یہ بات. دوسری بات ہے کہ چاول کھانا کم کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے چاول جو ہے نا, آج کا جو چاول ہے, ایک زمانہ تھا بہت پہلے کے زمانے, مطلب کچھ لگ بھگ 60 سال پہلے, جب گرین ریولوشن نہیں آیا تھا, اس وقت جو چاول بنتے تھے, اس وقت جو دھان کی کا کاشت ہوتا تھا, اس میں آپ کو کچھ مطلب طاقت زمین میں, سوائل میں تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ چاول جو بنتے تھے اس میں نیوٹریشن اتنا زیادہ نہیں رہتا تھا, اس میں کا استعمال نہیں ہوتا تھا, کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ ہوتا تھا, اور لوگوں اور پیداوار اتنا زیادہ نہیں تھا. لوگوں کو جو اوور آل اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے, ہسٹوریکلی 80 to 90% لوگ ایسے تھے جن کے چاول گھر میں ختم ہو جاتے تھے مارچ کے بعد, مئی کے بعد کم ہوتا ہے, اور جون جولائی میں خالی کوئی گھر ہوتا تھا جو ہے اوور آل 90% پاپولیشن مزدوروں میں, ان کے گھر میں نہیں, وہ کچھ دوسرا کھاتے تھے, ادھر ادھر کچھ کھاتے تھے. ٹھیک ہے, تو چاول کا مقدار آٹومیٹکلی کم ہوتا تھا پہلے زمانے میں. اب کیا ہے, اب چاول تو کافی اویلیبل ہے. اب ہمارے پاس چاول اتنے ہیں, اتنا موٹا موٹا دانہ ہے, جو کشمیری چاول جو ہم یہاں اگاتے ہیں اس میں کافی زیادہ یہ رہتا ہے, کاربوہائیڈریٹ کنٹینٹ کافی زیادہ رہتا ہے, پروٹین کنٹینٹ بہت کم رہتا ہے, اور فیٹ کنٹینٹ بھی تھوڑا رہتا ہے اس میں. تو لہٰذا چاول جو ہم اس وقت کھاتے ہیں وہ اگر ہم کمپیئر کریں گے آج سے 60 سال پہلے, ٹھیک ہے, تو جو ایک انسان ایک دن میں چاول کیلوری کے حساب سے کھاتا تھا اس وقت, ہم اس سے ایک ٹائم میں 10 گنا زیادہ کھاتے تو ایک ہی پلیٹ ہے, لیکن اس کا کیلوریک ویلیو جو ہے وہ 1950 سے پہلے جو چاول تھے 10 گنا, اس کے 10 گنا بڑا ہے. لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, لہٰذا چاول کھانا کم ہونا چاہیے, خاص کر کینسر ٹریٹمنٹ کے دوران. ٹھیک ہے, ایکسرسائز ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ فیٹ اور پروٹین کا ایڈیکویٹ استعمال ہونا چاہیے. 40 گرام پروٹین ملنا چاہیے. 40 گرام پروٹین کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, میں اس طرح بتاؤں, 40 گرام پروٹین ہوتا ہے 100 گرام میٹ, کون سا, مٹن, یا 100 گرام چکن کا میٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. اور وہ میٹ کوشش ایسی ہونی, لیکن خیر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے وہ گراس فیڈ ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری جو بھیڑ بکری یہاں پر جو ذبح ہوتے ہیں, جو گھر میں پالتے ہیں, وہ گھر میں, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں وہ گھاس پر چلتے ہیں, ان کو گھاس پر چروایا جاتا ہے, وہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, پولٹری کے میٹ میں ایسا ہے کہ اگر گھر کا مرغا ہوگا جو گھاس اور کھلا ہوا دیسی, وہ بہت اچھا ہے. پولٹری والا مرغا جس کو کارن پر نہیں چلایا ہو, اس کا میٹ اتنا اچھا نہیں ہے. تو لہٰذا اس ٹائپ کی چیزیں ہم کو خیال رکھنی چاہیے. فیٹ کا استعمال کرنا چاہیے. کاربوہائیڈریٹ کا کام میں نے بتایا وہ 20% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن فیٹ کا انکریز کر سکتے ہیں, پروٹین کا انکریز کر سکتے ہیں. 40 گرام پروٹین اور 60 گرام تک فیٹ اور 100 گرام تک فیٹ چل سکتا ہے. اور ہیلدی لائف سٹائل, پانی زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سب یہ جو جوس ووس پیتے رہتے ہیں لوگ, بازار سے لاتے ہیں جوس کے بوتل, وہ پتہ نہیں کتنے ٹائپ کے جوس ہوتے ہیں, وہ لیتے ہیں, خاص کر تھراپی کے دوران, خاص کر ٹریٹمنٹ کے دوران. میرے خیال میں وہ قطعی اس کو وہ چیز نہیں کرنا چاہیے. تو ایسا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں ہم اگلے پروگرام میں اسی وقت اسی چینل پہ. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے معدے یعنی سٹمک کینسر سے متعلق ہمارا خصوصی پروگرام. بات کر رہے تھے کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر قاضی اشرف صاحب. اگلے شمارے میں اسی وقت اسی چینل پر کینسر سے متعلق ڈاکٹر قاضی اشرف صاحب آپ کو مزید جانکاری فراہم کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.